खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास हबीब राना। मुझे देख पा रहे हैं पॉलिटिक्स विद वकास पर। और नाज़रीन, जो बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर इस टाइम चल रही है वो ये है कि रॉयटर्स ने एक खबर दी जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, वो पूरी रात अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उनके साथ गुफ्तगू में रहे और निगोशिएशंस कर रहे हैं। और एक इस्लामाबाद प्लान पेश किया गया है जिसमें कि ये जिक्र किया गया है कि एक टेम्पररी सीज फायर होगा और उस सीज फायर के बाद जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है उसको भी खोल दिया जाएगा फौरन। और फिर जो बाकी गुफ्तगू है वो 15-20 दिनों में वो शुरू होगी और उसमें जो बड़े पॉइंट्स हैं, जो मेजर इश्यूज हैं, वो डिस्कस किए जाएंगे। अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। सो रॉयटर्स की दो खबरें हैं, ठीक है, दो डिफरेंट न्यूज हैं। तो ये जो खबर है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें ये सारा जिक्र किया गया है, उसमें ईरान का रिएक्शन मौजूद नहीं है। उसमें कहा गया है कि वो रीच्ड आउट टू ईरान, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आम जो वहां इंटरनेट पे फैला हुआ है उसमें ईरान का रिएक्शन भी है। सो देयर इज अ डिफरेंट न्यूज रिपोर्ट जो कि ओरिजिनेट करती है दुबई और वॉशिंगटन से। उसमें ईरान का रिएक्शन डाला गया है और इसमें क्या जिक्र है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा गया है कि अर्लियर ऑन मंडे a senior Iranian official told Reuters that Iran won't reopen the strait as part of a temporary ceasefire, nor would it accept deadlines or pressure to reach a deal. Washington was not ready for a permanent ceasefire, the official said. So, ये इसमें ये कह रहे हैं कि पीर वाले दिन एक सीनियर ईरानियन ऑफिशियल, अब वो कौन है, वो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री का, वो IRGC से है, कौन है वो नहीं बताया गया। सिर्फ ये कहा गया कि सीनियर ईरानियन ऑफिशियल ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोलेगा एक टेम्पररी सीज फायर के रिजल्ट में, और वो कोई डेडलाइन या प्रेशर को भी बर्दाश्त नहीं करेगा एक डील करने के लिए। और उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन तैयार नहीं है एक परमानेंट सीज फायर के लिए, ये ऑफिशियल कह रहा है जी, ठीक है। सो ये दो डिफरेंट स्टोरीज आप समझ रहे हैं। एक स्टोरी वो है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ये एक इस्लामाबाद जो प्लान है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान को भी और US को भी, और वो पूरी रात उनकी निगोशिएशंस चलती रही हैं। उसके बाद एक डिफरेंट स्टोरी है जो कि दुबई और वॉशिंगटन में बेस्ड उनके जो रिपोर्टर्स हैं रॉयटर्स ने, उन्होंने कहा है, और एक अननेम्ड ईरानियन ऑफिशियल के बारे में कहा गया है कि उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया है। बिकॉज अगर आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोलते तो टेम्पररी सीज फायर जो है उसका क्या फायदा फिर, उसका वो कोई तुक नहीं बनता। सो अब अगर तो कुछ हो रहा है, जो कि हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, ये मेरे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि कुछ हो रहा है। इनफैक्ट वो ये भी कह रहे हैं इस्लामाबाद में मेरे सोर्सेज कि प्रोबेबली आज या कल कोई ना कोई अच्छी खबर आएगी, आ सकती है, मुमकिन है। सो ये सिचुएशन ऐसी है जो कि फ्लूइड है, जो कि अब निगोशिएशंस चल रही हैं। इसमें अब ये भी खबरें आ रही हैं, कामरान यूसुफ साहब हु इज अ वेरी सीनियर रिपोर्टर, उन्होंने ये जिक्र किया है कि इन नेगोशिएशंस में रशियंस और चाइनीज भी इन्वॉल्व हैं। उन्होंने ये कहा है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात की है। सो अपेरेंटली जो पाकिस्तान का ये जो इस्लामाबाद प्लान है या ये जो सजेशन है, इसको बैकिंग हासिल है चाइना की भी और रशिया की भी। अब देखें, ये जरूरी नहीं है कि जो एंड रिजल्ट निकले वो यही हो जो कि रॉयटर्स की खबरों में बताया जा रहा है। और ये जो प्रपोजल है ये मैं आपको इफेक्टिवली, जिस तरह कि मैंने जिक्र किया कि इसमें ये कि एक सीज फायर होगा इमीडिएटली, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोला जाएगा, 15 से 20 दिन के अंदर एक ब्रॉडर सेटलमेंट को फाइनलाइज किया जाएगा, और फिर जो कि ये डील है इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से, उसको उसमें फिर एक रीजनल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लिए। और ये जो फाइनल टॉक्स होंगी वो इन पर्सन होंगी इस्लामाबाद में। सो ये है वो जो रॉयटर्स ने एक
شیئر کیا جس کو کہ وہ اسلام آباد ایکارڈ کہہ رہے ہیں. اب یہ جو اسلام آباد ایکارڈ ہے جس کی میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتائیں, یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کو رشین اور چائنیز بیکنگ حاصل ہے, اور رشینز نے بات کی ایرانینز کے اس کے بارے میں. اب دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو فائنل شکل نکلے وہ اس سے مختلف ہو, ضروری نہیں ہے کہ یہ ہی اس کی شکل نکلے جو کہ یہ رائٹرز رپورٹ کر رہا ہے. اٹ از ہائیلی پاسبل کہ جو ایونچولی ڈیل ہو وہ لیٹس سے آج ہوتی ہے یا کل ہوتی ہے, اس میں کوئی ڈفرنٹ اس کی شکل ہو, اس میں کوئی ڈفرنٹ باتیں ہوں. یہ ہو سکتا ہے ایران ہو سکتا ہے اپنی کچھ باتیں ڈلوا دے, فائنل مومنٹس میں وہ کچھ ری نیگوشیٹ کر لیں, ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ ہو جائے. کہ جو پرائمری فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جی اسٹریٹ آف ہارموز کھلے. اب یہ اوبیسلی پاکستان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولا جائے تاکہ وہاں سے آئل کی اور ساری جو روانگی ہے اس وہاں جو ٹینکرز کھڑے ہیں وہ چلیں, اور دنیا کا جو کاروبار ہے وہ چلنا شروع ہو, اور دنیا نارملائزیشن کی طرف جائے, تیل کی قیمتیں کم ہوں, جو پاکستان میں وقت پڑا ہوا ہے تیل کی قیمتوں کو لے کر وہ کم ہو, آگے چل کے جو مشکلات آنی ہیں وہ نہ ہوں, اور یہ معاملات ریزالو ہو جائیں. لیکن دیکھیں ایرانینز کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی یہاں پر. ایرانینز کو اگر وہ آج ہی کھول دیتے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز اور ایک ٹیمپرری سیز فائر ہو جاتا ہے, تو ایرانینز کو کیا ملا؟ ایرانینز کو ان پہ حملہ ہوا, ان کا بیڑا غرق کر دیا گیا, ان کے لوگ مار دیے گئے, ان کے لیڈرشپ مار دی گئی, ان کے سپریم لیڈر کو مار دیا گیا, ان کی اکنامک فیسلٹیز کو ہٹ کیا گیا, ان کی فیکٹریز کو ہٹ کیا گیا, ان کے برج کو ہٹ کیا گیا. سو وہ سارا معاملہ ہوا, اور اب انہوں نے ایک اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کیا, اور جس کی وجہ سے دنیا کی چیخیں نکل گئی, ہماری بھی چیخیں نکل گئی, پاکستانیوں کی بھی. بہرحال آپ ایرانین پوائنٹ آف ویو سے سوچیں کہ اب دنیا کی چیخیں نکل گئیں, اب وہ دوبارہ بغیر کچھ لیے ایز سچ وہ اس کو کھول دیں. سو یہ نہیں ہوگا. لیکن اگر تو ایرانینز کو یہ امید ہے کہ ان کو کچھ مل جائے گا, یعنی کہ ان پہ جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں اور وہ دنیا کو آئل بیچ سکے, سو ان کی جو ان کی اکنامک حالت ہے جو کہ بیڑا غرق ہوئی ہے وہ بہتر ہو جائے, وہ آئل لوگوں کو دنیا کو بیچ سکیں, تو شاید ان کو یہ چیز فیزیبل لگے جس کا ان کو فائدہ ہو, اور ان کے جو میزائل پروگرام ہے اس پہ کوئی سوال نہ ہو, جو ان کا اٹامک پروگرام ہے اس پہ جو پہلے ایک اگریمنٹ تھا اسی کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر دیا جائے, تو شاید دس وڈ بی ایکسیپٹیبل ٹو ایران. شاید آئی ایم ناٹ شیور کہ ایران اس ٹائم کیا مینٹل اسٹیٹ ہے ان کی, وہ اس ٹائم کیسے سوچ رہے ہیں, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو. لیکن شاید یہ چیزیں ان کو اٹریکٹ کریں کہ یار اچھا چلو ہم دنیا میں واپس آ جائیں گے. کیونکہ دیکھیں اس ٹائم سچویشن یہ ہے کہ ایران دنیا کو اس حالت میں لے آیا ہے جس حالت میں ایران کئی سالوں سے رہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی, ایران کو آپ نے بیڑا غرق کر دیا, اس پہ سینکشنز لگا کر وہ آئل نہیں بیچ سکتا, اس کا برا حال ہوا پڑا ہے. اب انہوں نے اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر کے دنیا کو بھی اپنے برابر لے آیا ہے. اس نے سارے میزائل مارے ہیں مڈل ایسٹ پر, ان ملکوں پہ جن کو بڑا شوق تھا, جن میں سے کچھ کو بڑا شوق تھا جنگ کا, ان کا شوق کافی پورا ہو گیا, اب ان کو کافی عرصہ لگے گا واپس آنے میں. لیکن بہرحال ایران اب پوری دنیا کو اس سچویشن میں لے آیا ہے, تو اب ایران تب تک ایک ڈیل نہیں کرے گا یا اسٹریٹ آف ہارموز کو نہیں کھولے گا جب تک وہ واپس دنیا کے ساتھ نہیں آ جاتا. آپ سمجھ رہے ہیں, اس ٹائم اس نے دنیا کو اپنے ساتھ وہ لے آیا ہے, یعنی میزریبل کر دیا ہے, تو وہ تب تک نہیں یہ ایکسیپٹ کرے گا جب تک کہ دنیا کے وہ دوبارہ ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے, جو نارمیلٹی ہے, جو کہ جہاں پر کہ ان کے ہاں بہتری ہو, پروسپیرٹی ہو, جس طرح دنیا میں پروسپیرٹی ہے, یورپ پراسپر کر رہا ہے, امریکہ پراسپر کر رہا ہے, مڈل ایسٹ پراسپر کر رہا ہے, تو ایران کیوں نہ پراسپر کرے. سو وہ چاہیں گے کہ وہ ایک ایسی ڈیل کرے جس سے وہ اس پوائنٹ پر واپس آئیں, اپنی جو جنگ سے پہلے کی حالت تھی اس سے بہتر حالت میں آئیں. That would be a win for them and that is something they can sell to their people. کہ وہ اپنی عوام کو کہیں گے کہ لو جی ہم نے ایک ایسی ڈیل کی ہے جس سے ہماری حالت جو جنگ سے پہلے تھی اس سے اب ہماری حالت بہتر ہونے جا رہی ہے اس ڈیل کے نتیجے میں. So that would be something that they can sell to their people. لیکن اگر وہ اسٹریٹ آف ہارموز کھول دیتے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں ملتا, ان کو وہ ڈیل نہیں ملتی جس میں کہ ان کو فائدہ, ان کی اکنامک سینکشنز نہیں اٹھائی جاتی, ان کا تیل بیچنے کا جو رائٹ ہے وہ ان کو نہیں دیا جاتا, یا اس کے علاوہ بھی کچھ وہ اگر مانگتے ہیں وہ ان کو نہیں دیا جاتا, تو پھر کیا فائدہ ہے. سو آئی تھنک یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اوبویسلی اس موقع پر یہ چاہیں گے کہ اگر وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو امیڈیٹلی کھول دیتے ہیں
تو ود ان دا نیکسٹ 3 weeks 4 weeks جو ڈسکشنز ہونی ہے اس میں کیا گارنٹی ہے کہ ان کو وہ ملے گا جو ان کو چاہیے؟ ٹھیک ہے نا، الٹیمیٹلی دیر لیوریجز کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کھول دیں، اور اگر وہ نہیں کھولتے تو یہی ان کا ایک لیوریج ہے کہ وہ دنیا کہتی ہے یار کھول دیتا تیری مہربانی، پرانی کھول دے یار تیری مہربانی. اگر وہ کھول ہی دیتے ہیں تو دنیا جا کے سو جائے گی، وہ کہیں گے چلو چل مول ہو گیا، اب ایران کے جو برے حال ہیں وہ چھوڑیں. لیکن اگر اس موقع پر ہی ان کو یہ ایک ڈیل کر دی جاتی ہے امیڈیٹلی کہ اچھا جی اگر ہم امیڈیٹلی ہم اسٹریٹ آف ہارمز کھول رہے ہیں تو آپ امیڈیٹلی یہ پوائنٹ مانیں اور اس پہ بات کریں کہ آپ ہم سے اکنامک سینکشنز اٹھائیں گے، آپ ہمیں آئل ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیں گے، آپ دنیا میں کسی کو نہیں روکیں گے کہ وہ ہمارا آئل خریدیں، یا اس کے علاوہ بھی اگر ان کی کوئی ہوتی ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ آپ پھر فوراً مانیں، پھر ہم کھول دیتے ہیں. اور جو اب اس کی موڈیلٹیز ہیں، جو ڈیپر ڈسکشنز ہونی ہیں اس پہ آگے چل کے وہ بات کی بات ہے. سو یہ ایک صورت ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید نکلے گی، جو ایونچولی یہ ڈیل ہوگی، اگر وہ آج ہوتی ہے کل ہوتی ہے، آئی ہوپ کہ وہ ہو جائے. اگر نہیں ہوتی اور ایران کہتا ہے کہ نہیں بھائی، یا یو ایس کہتا ہے کہ نہیں ہم نے آپ کو فوراً نہیں یہ چیز ہم مان سکتے، ہم جو لانگر ڈسکشن ہوں گی اس میں ہم یہ ڈسکس کر سکتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید مشکل ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ شاید ایران نہ مانے، یا پھر ایران رشیا یا چائنا کی گارنٹی پہ، یا آئی تھنک مور اسپیسیفکلی رشیا کی گارنٹی پہ مان جائے. آئی ڈونٹ نو. سو لیٹس سی کہ آج یا کل میں کیا ہوتا ہے اور یہ ڈیل کس طرف جا کر بیٹھتی ہے. بٹ یہ اس کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. پلیز میک شیور کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. خدا حافظ.